اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ تمام احباب تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ الحمدللہ درس امام زمانہ واٹس ایپ گروپ اور اس یوٹیوب چینل سے آپ مولا امام زمانہ علیہ السلام مہدی برحق علیہ السلام کا درس حاصل کر رہے ہیں۔ آج جو عنوان آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے وہ کتاب جس کا نام ہے عصر ظہور، اور اس کے صفحہ نمبر 23 سے صفحہ نمبر 23، جہاں پر عنوان ہے امام مہدی کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ مکتبہ دیوبند کے معروف عالم دین شیخ الاسلام کے قلم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث کا مجموعہ۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری تحریر، میں اس کو چھوڑ کر آپ کے سامنے کچھ تحریر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ بعض متعصب مولویوں نے تو اسے شیعہ مسلک کے ساتھ مخصوص قرار دیا، اور آج کے دور میں بعض نام نہاد ملاؤں نے تو اس موضوع کو عنوان بنا کر بعض ضعیف اور کمزور حوالوں کا سہارا لے کر بہت زیادہ تنقید کی ہے، تحریر کے ذریعے بھی اور تقریر کے ذریعے بھی۔ بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ یہاں میں اردو ترجمہ پڑھنا چاہوں گا کہ جس نے امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے انکار کیا، اس نے کفر اختیار کیا۔ بہرحال موالیان حیدر کرار خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو قرآن مجید، اہل بیت، حضرت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینۃ العلم سے حاصل کیا ہے، اور ہر دور میں منحرفین کے اختلافات اور باطل پرستوں کے جھوٹے پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا ہے، اور بھٹکے ہوئے افراد کو راہ ہدایت دکھائی ہے۔ ابھی ہم مکتبہ دیوبند کی انتہائی محترم و باوقار شخصیت، بلکہ علماء دیوبند میں جن کی شخصیت ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے اور بر صغیر میں مکتبہ دیوبند کے بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے، عرب و عجم سب کے نزدیک وہ محترم ہیں۔ انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عربی اور اردو متن میں صحیح احادیث پر مشتمل کتابچہ تحریر کیا ہے، جس کا مقدمہ مولانا حبیب الرحمان قاسمی دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے، اور اس کتابچے کو عالمی مجلس ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان نے شائع کیا ہے۔ ہم اس کے عربی متن کو چھوڑ کر اردو عبارت کو، جو کہ اس کتاب کے اندر بھی اردو عبارت شائع کی گئی ہے، تو ہم بھی اپنے اس آڈیو اور ویڈیو کلپ میں وہی اردو جو عبارت ہے اسی کو اس وقت ہم یہاں پر پڑھیں گے، جو کہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ علامہ صاحب نے اپنے اس کتابچے کے اندر تحریر کیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ مقدمہ از قلم مولانا حبیب الرحمان قاسمی، خادم التدریس دارالعلوم دیوبند۔ قیامت ایک امر غیبی ہے جس کا حقیقی علم بجز خدائے عالم الغیب کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید ناطق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد الہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام؟ اس کے علم کا منتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ رسول خدا کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہیں تھا۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، اچھا مجھے قیامت کے وقوع اور وقت کی خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بارے میں مسئول یعنی پوچھا جانے والا، سائل یعنی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقت اور وقوع کے نہ جاننے میں ہم دونوں برابر ہیں، البتہ اس کی کچھ علامتیں ہیں، یعنی بہترین پیشن گوئی کے آن حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں بعض علامت صغرا ہیں، یعنی چھوٹی علامتیں کہلاتی ہیں، جو معمول و عادت کے مطابق ظہور پذیر ہوتی رہیں گی۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ مثلا حدیث جبرائیل ہی میں 5ویں سوال کے جواب میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جن علامتوں کا ذکر کیا ہے وہ قیامت صغریٰ ہی کے قبیل سے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ فرمایا، لونڈیاں اپنی مالکہ کو جننے لگیں، یعنی لڑکیاں اپنی ماؤں پر حکم چلانے لگیں، اور ننگے پیر، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھے کہ عالیشان مکانات پر شیخی بگار رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس طرح رسول پاک کے درج ذیل فرمان میں جن علامتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق بھی علامت صغریٰ سے ہے۔ بخاری کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، حرام کاری عام ہو جائے گی، شراب نوشی بہت ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے، اور عورتوں کی اس حد تک کثرت ہوگی کہ 50 عورتوں میں صرف فرد واحد نگران ہوگا۔ ان مذکورہ علامات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آ جائے گی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بعض علامتیں وہ ہیں جنہیں علامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ علامتیں بالعموم قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گی، اور ان علامتوں کا ذکر بھی بہت سی حدیثوں میں متفرق طور پر موجود ہے، اور حضرت حذیفہ بن السید غفاری رضی اللہ کی ایک روایت میں اکٹھی 10 علامتوں کا بیان ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائے خانہ سے ہماری طرف نمودار ہوئے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تم لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، قیامت کا۔ آپ نے فرمایا، قیامت برپا نہیں ہوگی تا وقت کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے یہ 10 علامتیں بیان کی: دھواں، دجال، دعوت الارض، پچھم سے سورج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، زمین میں 3 مقامات میں لوگوں کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، دوسری مغرب میں، تیسری عرب میں، اور ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ان کے محشر میں پہنچا دے گی۔ قیامت کی علامات کبریٰ ہی میں سے امام آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور، ان کی خلافت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی ابتدا میں ایک نماز یعنی فجر کا پڑھنا وغیرہ ہے۔ اوپر بحوالہ حدیث جن 10 علامتوں کا ذکر ہے ان سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یعنی امام سفارینی لکھتے ہیں قیامت کی بڑی یعنی قریب ترین اور اولین نشانیوں میں خاتم الائمہ محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق احادیث کہ آخری زمانے میں ان کا ظہور، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، تواتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے انکار کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں ہے۔ امام سفارینی کا بیان ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی علیہ السلام ہیں، اور صحیح بات جس پر اہل حق ہیں یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الگ ہے، ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا۔ ظہور مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات اتنی زیادہ ہیں کہ تواتر معنوی کی حد کو پہنچ گئی ہیں، اور علماء اہل سنت کے درمیان اس درجہ عام اور شائع ہو گئی ہیں کہ ظہور مہدی کو ماننا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت جابر، حذیفہ، ابو ہریرہ، ابو سعید غدری اور حضرت علی سے منقول روایتوں کے ذکر اور نشاندہی کے بعد لکھتے ہیں، اوپر مذکورہ حضرات صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر اصحاب رسول سے اور ان کے بعد تابعین سے اتنی روایتیں مروی ہیں کہ ان سے علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا ظہور مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا واجب ہے، جیسا کہ یہ امر اہل علم کے نزدیک ثابت شدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں مرتب ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جن حضرات صحابہ سے حدیثیں منقول ہیں ان میں حسب ذیل جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم شامل ہیں: خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی،
خلیفہ راشد حضرت علی و مرتضی، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عباس، ام المومنین ام سلمہ، ام المومنین ام حبیبہ، ابو ہریرہ، ابو سعید غدری، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، عمران بن حسین، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر، جابر بن ماجد صدفی، سبان مولی رسول اللہ، عوف بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ التماس دعا زوار ڈاکٹر محمد ثقلین حیدر۔